السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کون سی جنگ ہے؟ دنیا میں موجود تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کب پیش آئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس جنگ میں کون سے صحابی کے سامنے کون سا مشرک آیا اور مارا گیا، اور مشرکوں کی فوج کا سپہ سالار کون تھا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مدینہ کے آغاز میں ہوا۔ یہ قریش مکہ اور مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کے درمیان واقع ہوا۔ رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر کا آغاز ہوا جب ابو سفیان کا قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آ رہا تھا۔ اسے مکہ جانے کے لیے مدینے کے پاس سے گزرنا تھا، جس وجہ سے اسے مسلمانوں کے ہاتھوں لٹ جانے کا ڈر لگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مسلمان ایک قافلے پر حملہ کر چکے تھے جو عمر بن حضرمی کا تھا۔ ایک منٹ، کیا مسلمان قافلہ لوٹتے تھے اور عمر بن حضرمی کا قافلہ لوٹا؟ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس واقعے سے 1 سال پہلے مسلمانوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ بھی قریش مکہ کے مظالم کی وجہ سے، اور جب قریش مکہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ جا کر کچھ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے گھر، دکان، کھیت، یہاں تک کہ ہر چیز بیچ دی اور مدینے پر حملہ کرنے کا بھی عزم کر لیا، اور عبداللہ بن ابی رئیس مدینہ کو ایک دھمکی بھرا خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم اس کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب صحابہ نے یہ حالات دیکھے تو جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ صفر 2 ہجری کو مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت ملی جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حفاظت خود اختیاری کے لیے 2 تدبیریں کی۔ اول یہ کہ مدینے کے قرب و جوار میں موجود قبائل سے معاہدہ کر کے ان کو اپنے زیر اثر کر لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ قریش مکہ کی نقل و حرکات پر نظر رکھی جائے۔ رجب 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حبش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ نخلا میں قیام کر کے قریش مکہ کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ سو اتفاق سے قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت وہاں سے گزر رہا تھا۔ عبداللہ نے اس پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک آدمی عمر بن حضرمی مارا گیا اور 2 شخص گرفتار ہوئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ عبداللہ نے جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور مال غنیمت بھی پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، اور مال غنیمت لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عبداللہ کی لڑائی اور قافلہ لوٹنا اتفاقیہ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا منصوبہ۔ اس واقعے نے قریش مکہ کو، جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، انتقام لینے پر آمادہ کر دیا۔ تو اب آتے ہیں پچھلی بات پر کہ ابو سفیان ڈرا ہوا تھا اور اس نے اپنا ایک قاصد مکہ روانہ کیا، یہ کہہ کر کے مسلمان قافلہ لوٹنے والے ہیں۔ جب وہ قاصد مکہ پہنچا اور اس نے اطلاع دی تو ابو جہل نے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ 300۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے ہیں؟ اس نے کہا 2۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے ہوں۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ کتنے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا 70۔ ابو جہل نے کہا 170
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور حالات سے آگاہ کیا، اور ابو البانا بن عبد المنذر کو مدینے کا حاکم مقرر کر کے 313 صحابہ کے ساتھ، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے، 12 رمضان 2 ہجری کو مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ آپ کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ اسی طرف سے آ رہے ہیں۔ جب آپ بدر کے مقام پر پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مکہ وادی کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو آپ نے بدر کی وادی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے راستہ بدلا اور مکہ پہنچ گیا۔ جب اہل مکہ کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے لڑائی بند کرنے کی بجائے پھر بھی لڑنا چاہا۔ ہم لڑیں گے۔ اس موقع پر ایک صحابی صعب بن منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر وحی کی روح سے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوجی نقطہ نظر کے حساب سے آگے بڑھ کر چشموں پر قبضہ کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آگے بڑھ کر چشموں پر قبضہ کر لیا۔ صبح جب فوجیں آمنے سامنے آئیں تو قریش مکہ کی فوج 3 گنا زیادہ تھی۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ مسلمان ہار جائیں گے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب سے پہلے قریش مکہ کی طرف سے عامر حضرمی نکلا، جو اپنے بھائی کے خون کے انتقام لینے کے لیے آیا تھا، اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام موہج نام نکلے جو کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش مکہ کا سپہ سالار تھا، اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ نکلا، اور ادھر سے حضرت عوف، معاذ اور عبداللہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ انصار ہیں۔ کہنے لگا، ہم کو تم سے غرض نہیں، ہمارے بھائیوں کو بھیجو، جس پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں نکلے۔ عتبہ حضرت حمزہ کے سامنے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور دونوں مارے گئے، اور شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ آگے بڑھا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر نکلے۔ حضرت زبیر نے برچھی آنکھ میں ماری اور وہ مر گیا۔ یہ برچھی چاروں خلفاء میں منتقل ہوتی رہی۔ اب قریش مکہ نے پورے زور سے حملہ کیا، مگر ناکام ہوئے، کیونکہ مسلمان ایک جگہ پر فکس رہے۔ عین اسی وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 2 نوجوان معاذ اور معوذ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے۔ میرا اشارہ کرنا تھا کہ اگلے لمحے ابو جہل خاک پر تھا۔ عتبہ اور ابو جہل کے مارے جانے کے بعد قریش کی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے خاتمے پر پتہ چلا کہ مسلمانوں کے 14 جوان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار ہیں، جبکہ قریش کی فوج کے 70 آدمی مارے گئے۔ قریش مکہ جب غزوہ بدر میں ہارے تو ان کی عزت سب ختم ہو گئی، کیونکہ وہ کبھی نہیں ہارے تھے، اور شکست کھائی بھی تو 313 سے، جو کہ یقین کے منافی تھی۔ اب ان میں اور غصے اور انتقام کی لہر نے جنم لیا اور دوبارہ غزوہ کی تیاری کرنے لگے، جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور ہجرت مدینہ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں، جس کو دیکھ کر آپ کو اسلامی تاریخ کی مکمل سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، تاکہ میں آپ دوستوں کے لیے ایسی پیاری پیاری ویڈیوز بناتا رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔